جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری یونیورس آج سے 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ سے وجود میں آئی، تو چند ایک سوال مثلا کہ بگ بینگ کیوں ہوا، کس نے کیا اور اس کے ہمارے پاس کیا ثبوت موجود ہیں، ان سوالات کا ذہن میں پیدا ہو جانا عین فطری بات ہے۔ اگر ہم ایک منٹ کے لیے بگ بینگ کو مان بھی لیں کہ ہماری یونیورس کا آغاز بگ بینگ سے ہوا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یہ ہے کائنات کی بات۔ میں ہوں فواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل scienceland.pk۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو اس کا ایک جواب تو اس طرح دیا جاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری یونیورس 4 ڈائمینشن پر مشتمل ہے، 3 اسپیس کی اور 1 ٹائم کی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ چاروں کی چاروں ڈائمینشن بڑھ رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں، ماضی کی طرف جائیں، تو یہ جو ڈائمینشنز آج بڑی ہو رہی ہیں یہ سکڑتی جائیں گی، اور اگر ہم وقت کے اندر پیچھے جاتے جائیں تو اسپیس کی ڈائمینشنز بھی چھوٹی ہوتی جائیں گی، اور اگر ہم جاتے ہی رہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یہ چاروں کی چاروں ڈائمینشن ایک 0 ڈائمینشنل پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے، یعنی کہ وہاں پر جا کے یہ چاروں کی چاروں ڈائمینشن 0 ہو جائیں گے، جسے ہم سنگولیرٹی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی وہ بگ بینگ کا زمانہ تھا جب بگ بینگ ہوا تھا۔ اب اس پوائنٹ پر چاروں کی چاروں ڈائمینشن 0 ہو جائیں گے، تو اس سے دوسرے الفاظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت یعنی کہ ٹائم اور اسپیس بگ بینگ سے پیدا ہوئے، یعنی کہ بگ بینگ سے پہلے نہ تو اسپیس کی ڈائمینشن تھی نہ تو ٹائم تھی۔ اور پھر کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو حقیقت میں آپ ٹائم کی بات کر رہے ہیں، اور ٹائم چونکہ ایک ڈائمینشن ہے جو کہ بگ بینگ سے پہلے تھی ہی نہیں، تو یہ سوال ایک بالکل نان سینس سوال بنتا ہے کہ بھئی جب ٹائم تھا ہی نہیں بگ بینگ سے پہلے، تو آپ یہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا، کیونکہ پہلے اور بعد، آفٹر اور بیفور، وقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس وقت وقت تھا ہی نہیں۔ یہ جواب دیا جاتا ہے جب کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، لیکن بہت سارے اسٹرونومرز، سائنٹسٹ اور عام لوگ اس بات سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور وہ اس جواب سے بالکل سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ تو اسٹرونومرز اور سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ہمیں بجائے یہ کہنے کے کہ یہ ایک نان سینس کوسچن ہے، ہمیں کوئی اور اپروچ ڈھونڈنی چاہیے جس کے ذریعے اس سوال کا جواب ڈھونڈا جا سکے، چونکہ سائنٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فزکس کے لاز مکمل نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سنگولیرٹی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ڈینسٹی انفائنائٹ ہوتی ہے، وہاں پر میس لامحدود ہوتا ہے، اور جب لامحدود میس ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ہماری جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کام کرے گی، اس کے ذریعے ہم وہاں کی گریوٹی کو سمجھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس سنگولیرٹی کے مقام پر میس تو انفائنائٹ ہے، لیکن والیوم بہت ہی چھوٹا ہے، وہاں پر اسکیل بہت چھوٹا ہے، اور اتنے چھوٹے اسکیل پر ہماری کوانٹم فزکس کام کرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم کی جو تھیوریز ہیں ان کو یونیفائی نہیں کر پائے، ان کے درمیان میں کوئی لنک نہیں ڈھونڈ پائے۔ ابھی کوانٹم تھیوری آف گریوٹی کی تلاش تو ہے، سائنسدان اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن فی الوقت ہم ان دو جو تھیوریز ہیں ان کو یونیفائی نہیں کر پائے۔ اس کا مطلب کہ ابھی یہ کہنا کہ بگ بینگ سے پہلے والا جو اگر کوئی سوال پوچھتا ہے وہ ایک نان سینس ہے، یہ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی ہم فزکس کے لاز کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ پائے۔ یہ تھا پہلا جواب، جو جب کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا تو جو دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور جواب بھی جو دیا جاتا ہے اسی سوال پہ، وہ یہ ہے کہ ایک انفائنائٹ شیٹ آف سپیس ہے، یعنی کہ انفائنائٹ فارم آف سپیس ہے، جو کہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہماری یونیورس سے باہر ہے، ایک سپیس کی شیٹ ہے، اور اس کے اندر کانسٹنٹلی کوانٹم فلکچویشنز ہو رہی ہیں، ایکسائٹیشنز ہو رہی ہیں فیلڈ کے۔
क्वांटम फ्लक्चुएशंस के नतीजे में बिग बैंग जैसे इवेंट्स होते हैं। और हम अगर दूसरे अल्फाजों में ये कहें कि हर वक्त इस कायनात के अंदर बिग बैंग हो रहे हैं और नई कायनातें बन रही हैं, तो ये गलत काम है। तो साइंसदान इस कंसेप्ट को मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी को मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है। इसके मुताबिक यह है कि हमारी कायनात कोई एक कायनात नहीं है, हमारा बिग बैंग उन लाखों करोड़ों बिग बैंग में से एक बिग बैंग है, जिसके नतीजे में ये हमारी कायनात बनी जिसमें हम रह रहे हैं। लेकिन अब आप ये सवाल करेंगे कि भाई अगर हमारी कायनात उस एक क्वांटम फ्लक्चुएशन के नतीजे में वजूद में आई है, तो फिर ये मल्टीवर्स और उस स्पेस किधर से जिसके ऊपर ये क्वांटम फ्लक्चुएशन हो रही है वो किधर से पैदा हुई? तो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है और इसका जवाब अभी साइंस के पास भी नहीं है। तो इस नजरिए मल्टीवर्स के नजरिए के मुताबिक हमारी कायनात का आगाज असल में बिग बैंग नहीं था, बल्कि उससे पहले भी बहुत सारी कायनातें मौजूद थी, लेकिन एक क्वांटम फ्लक्चुएशन हुई और उसके नतीजे में ये हमारी वाली यूनिवर्स बन गई जिसके अंदर हम रहते हैं। लेकिन आप फिर ये सवाल करेंगे कि अगर हमारी यूनिवर्स उस क्वांटम फ्लक्चुएशन के नतीजे में वजूद में आई, तो फिर वो मल्टीवर्सेस किसके नतीजे में वजूद में आए? तो फिर वो एक और सवाल बन जाता है जो कि जिसका जवाब देना इससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक हमारे फिजिक्स के कानून या हमारे इल्म की सतह इतनी बुलंद नहीं हुई कि हम बिग बैंग से पहले के बारे में बड़े दावे से बात कर सकें। और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो एक नॉनसेंस क्वेश्चन है या फिर वो एक गैर साइंसी सवाल है, क्योंकि हमारे लॉज उससे आगे काम नहीं करते। क्योंकि आप अगर जरा देखें, जरा पास्ट में देखें, तो आज से 200-300 साल पहले जब नेचुरल फिलोसोफर से क्वेश्चन किया जाता था कि आप ये बताएं कि हमारा सूरज कब वजूद में आया, हमारी जमीन कब वजूद में आई, तो उनमें से अक्सर ये कह रहे थे कि ये एक गैर साइंसी सवाल है, हम इसका जवाब नहीं दे सकेंगे और ये हमारी जिम्मे में नहीं आता। लेकिन आज हमें ये पता है कि हमारा सूरज और हमारी जमीन आज से 4.6 अरब साल पहले वजूद में आई। एक्सपेरिमेंटली कंफर्म बात है, इसमें कोई शक की गुंजाइश मौजूद नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज लोग ये समझ रहे हैं कि ये नॉनसेंस क्वेश्चन है या इसका जवाब नहीं दिया जा सकता या फिर ये इसका जवाब देना नामुमकिन है, ऐसी बात शायद ना हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर हमारी फिजिक्स इतनी तरक्की कर जाए कि हम इस सवाल का जवाब रीजंस के साथ ढूंढ पाए। हो सकता है कि इसका जवाब मल्टीवर्स हो या फिर हो सकता है कि इसका जवाब इससे भी कोई बिल्कुल मुख्तलिफ हो जो आज हम सोच भी नहीं सकते। बहरहाल बात यह है कि कायनात के बारे में जुस्तजू करना और इसके बारे में सोचना एक जबरदस्त काम है जो हमें जारी रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।